پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید ناظرین. بات ہو رہی تھی سیاست کے حوالے سے, تو ڈاکٹر انوار صاحب بھی موجود ہیں اور ابھی جو ہے قمر ارشد صاحب ہیں, ان کے پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے آرگنائزر ہیں سندھ کے, ان کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب آپ سے بات ہو رہی تھی کہ میرا یہ سوال ہے کہ عام آدمی ہے, ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے, گریجویٹ ہے, لیکن اس کے پاس پیسہ نہیں ہے, تو کیا آپ کی جماعت اس کو الیکشن لڑنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرے گی یا وہی جہاں پر بھی پیسے کی سیاست ہوگی؟ دیکھیں, ہمیں ایک منصوبے کے تحت چلنا پڑے گا. ایک مرحلہ آ رہا ہے بلدیاتی الیکشن کا, وہاں سے آپ سٹارٹ لیں, اچھے لوگوں کو آگے لائیں. وہ اس میں بھی پیسہ چلتا ہے. جتنا چھوٹا الیکشن ہوگا اتنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ اس کو, میں اپنا آپ کو بتا دیتا ہوں, میں نے 3 الیکشن لڑے اور جو پرسکرائبڈ تھا الیکشن کمیشن کا خرچہ اس سے میں باہر نہیں گیا. لیکن وہ شاید زمانہ ذرا پیچھے 20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں, 90 کا الیکشن, 93 کا اور 96-7 کا, وہ ہم نے اسی خرچے میں لڑا. لیکن اس میں کچھ لوگوں کی مہربانی تھی, وہ ہم سے پیسے مانگتے نہیں تھے, خود نکلتے تھے اپنی گاڑیاں لے کے, کیونکہ ایک آپ کی ریپوٹیشن ہوتی ہے. ان کو پتا ہے کہ جی یہ وہ والے لوگ نہیں ہیں جنہوں نے بعد میں اس کو کاروبار بنا کے تو اسی حلقے سے کمانا ہے. تو وہ ایک آپ کا تاثر ہوتا ہے ہر جگہ پہ. تو اللہ کے فضل سے اعجاز صاحب کا بھی یہی ہے کہ ان سے آپ پوچھ لیں کہ جو الیکشن انہوں نے لڑا ہے تو اس میں کتنی لوگوں نے ان کی مدد کی اور ان کا اپنا ذاتی خرچہ جو ہے. تو اس رجحان کو ابھی تو یہ بہت زیادہ ہو گیا پیسے کی عمل دخل سیاست میں, لیکن اس کو آپ کو چینج کرنا پڑے گا ذرا ہمت کے ساتھ. جی ٹھیک ہے, شروع میں تھوڑا رسپانس آئے گا, لیکن میں پاکستان میں وہ دن دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایک بائک چلانے والا بندہ پارلیمنٹ میں پہنچے. کیا ایسا ممکن ہے؟ یہ ہماری جو قوم ہے, شاید یہ بہت سارے لوگوں کا خواب. آج کے دور میں بھی چند ایسے لوگ آئے ہیں جو جن کے پاس اپنی گاڑی نہیں ہے, اور وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب الیکشن سے پہلے مثالیں دیتے تھے کہ فلاں ملک کا صدر جو ہے وہ سائیکل پر جاتا ہے دفتر. تو آپ کے والد صاحب ماشاءاللہ سائیکل پر انہوں نے سواری بھی کی. انہوں نے اس لیے کی تھی کہ اس کا رجحان بنے, لوگ ذرا سادگی کی طرف آئیں. تو انہوں نے کر کے دکھایا. عمران خان صاحب مجھے تو نظر نہیں آیا کہیں سائیکل پر دفتر آیا. اب وہ حالات نہیں ہیں, تھوڑا حقیقت کے قریب رہنا چاہیے نا. عمران خان جب سائیکل پہ نکلیں گے تو پورے پنڈی ڈویژن اسلام آباد کی سیکورٹی مثالیں پیش نہیں کرنی ان کی ڈیوٹی پہ کھڑا ہونا پڑے گا. ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا کہ فلاں بندہ وزیر اعظم سائیکل پر جاتا ہے آفس میں. تو خیر, قمر ارشد صاحب آپ کی طرف ہم آئیں گے پروگرام میں, آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں. آپ کا تعلق ہے سندھ سے, آپ آرگنائزر ہیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کے. تو وہاں کہا جاتا ہے کہ سندھ جو ہے پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے, وہاں پر ابھی بھی ان کی حکومت ہے. لیکن کراچی میں جو حالات تھے پوری دنیا نے دیکھا, اور لوگ تو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ کہیں فنڈ شنڈ لینے کے لیے انہوں نے کوئی آگے رکاوٹیں کھڑی کر دیں اور پانی جان بوجھ کے روکا گیا. تو وہاں پر آپ موجود ہیں, پاکستان مسلم لیگ ضیاء کا وہاں پر کس طرح آپ دیکھ رہے ہیں, فیوچر کیا ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے آپ نے عرض کیا کہ 12 سال سے پیپلز پارٹی میں موجود ہے, اور 12 سال سے ہم بھی وہاں پر یہ سب دیکھ رہے ہیں. موجودہ جو صورتحال ہے بارش کے حوالے سے, انہوں نے واقعی, اب مجھے نہیں پتہ ہے پیپلز پارٹی نے کیا یا کس نے کیا, لیکن بہت ساری جگہ یہ نظر آیا میڈیا کے ذریعے کہ مین ہولز کو انہوں نے لاک کر دیا اور وہ پانی وہاں پر اوور فلو ہوا. لیکن اس کے باوجود اس کو ٹریس کیا گیا, نکالا بھی گیا, لیکن پھر بھی مسائل وہ کنٹرول نہیں کر سکے. اس وجہ سے کہ سسٹم ہی نہیں ہے, نہ پانی نکالنے کے لیے مشینیں ہیں, نہ کوئی ان کے پاس کوئی ایسا منصوبہ ہے جس سے وہ پانی کو سیٹل کریں کہیں پر بارش کے پانی کو. کیونکہ جو بھی جگہیں تھیں انہوں نے ان کو پر کر دی ہیں, نالوں کے اندر انہوں نے وادیاں بنا دی ہیں. جو شرجانی ٹاؤن کا علاقہ پورا جو برساتی نالے کا مین علاقہ تھا وہ پوری آبادی ہو چکی ہے وہاں پہ. مین جو بڑی ندی ہے وہ بھی تقریباً آدھے سے زیادہ ختم ہو چکی ہے, اس میں بھی آبادی پہنچ گئی ہے. اب لیاری ایکسپریس وے جہاں انہوں نے بنایا ہے وہ ایک بہت بڑی ٹنل تھی جو کہ پانی لے کے سمندر میں جاتی تھی, وہ بھی آدھے سے بھی کم ہو گئی ہے. اور اس پہ انہوں نے نیچے باغیچے اور کھیل کے میدان بھی بنا دیے ہیں, وہ پارکنگ ایریا بھی بنا دیے ہیں, تو وہ بھی ایک طرف سے لاک ہے. تو جب پانی کا نکاسی چاہو تو سب بند کر دیں گے تو یہ حادثہ ہونا ہی تھا. ڈیفینس جیسا علاقہ آپ دیکھیں تو گیا, ٹھیک ہے,
تو اب یہ نظام تو وہاں پہ ٹھیک ہو نہیں سکتا، کیونکہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے اس کو آپ کتنے ہی فنڈ دے دیں، آپ 1100 ارب دیے نا، اس کے بعد بھی دیکھیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے خود ہی سب کچھ کرنا ہوتا ہے، خود ہی ٹینڈر کرنے ہوتے ہیں، خود ہی انہوں نے ٹھیکیدار بھی خود ہیں اور حکومت بھی خود ہی کرتے ہیں، تو کام کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایم کیو ایم کی حکومت بھی رہی بلدیہ میں، آپ نے دیکھا ساری عمر وہ چلاتے رہے کہ کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے، تو سلوشن نہیں ہے ان کے پاس۔ ان کے پاس صرف یہی ہے کہ بس بیٹھیں اور پیسہ آئے اور بانٹ لیں۔ اور کراچی کے اندر تو اب ہمیں نظر آتا ہے، لیکن کراچی تھوڑا سا اگر آگے چلے جائیں آپ، پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کا جو مستقبل ہے کراچی میں، سندھ میں، وہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ کوئی وہاں پر تنظیم سازی آپ لوگ کر رہے ہیں، کوئی لوگوں کا رسپانس آپ کو آ رہا ہے؟ کیونکہ بہت سارا گھٹن کا ماحول ہے اس وقت، لیکن بہت لوگ تنگ آ چکے ہیں، مایوس ہو چکے ہیں سسٹم سے، ان حکومتوں سے۔ بہت گنجائش ہے پاکستان مسلم ضیاء الحق کے لیے، کیونکہ جنرل صاحب کو لوگ بہت پسند کرتے ہیں، خاص کر کے کراچی کے لوگ تو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہماری لیڈرشپ نے کبھی وہاں پر ہمیں اجازت نہیں دی اس طرح کی کہ ہم وہاں پر بہت فاسٹ کام کریں۔ برما کے وہاں پر تقریباً 1.5-2 لاکھ لوگ ہیں، اور برمی جو ہیں وہ جنرل ضیاء صاحب کو اپنا بہت بڑا مسیحا مانتے ہیں، کیونکہ جنرل ضیاء صاحب نے اس وقت جب برما میں ظلم و ستم ہو رہا تھا ہمارے مسلمانوں پر، تو انہوں نے واضح طور پر اعلان کیا تھا کہ میں آپ سے یعنی جنگ کر دوں گا۔ لیکن برما کے علاوہ وہاں پر وہ لوگ آج بھی بنگالی بھی ہیں، وہاں پہ بہاری بھی ہیں جن کو سب لے کے آئے تھے، ان لوگوں سے آپ کی طرف کوئی؟ اس کے علاوہ جو اردو بولنے والے لوگ ہیں نا، وہ اتنا پسند کرتے ہیں کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ جب بھی اجالو صاحب تشریف لائے کراچی میں تو ان کا جو عالیہ استقبال ہوا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پر بہت محبت کی جاتی ہے جی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج یہ فرسٹ ٹائم سمجھ لیں کہ 2002 کے بعد ہمارے لیڈروں نے فیصلہ کیا کہ ہم کوئی ایسا سلسلہ کریں کہ اس میں کوئی سلوشن لے کے جائیں، مسائل کا حل جو ہے وہ نکالیں، کیونکہ اب عوام جو ہے وہ بہت زیادہ پستی چلی جا رہی ہے، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو مہنگائی کا حالت ہے اس میں ہر گھر میں مطلب آنسو پہنچ چکے ہیں، ہر گھر میں مصیبت آ چکی ہے، چاہے بڑی کوٹھی ہو چاہے چھوٹا گھر ہو، آپ جس کو بھی کھٹکھٹائیں آگے دروازہ وہ آپ کو یہی کہے گا یار میں پریشان ہوں، میرے پاس کوئی حل نہیں ہے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اور جتنے بھی بزنس ہیں وہ اس پہ زیادہ تر گورنمنٹ کے لوگ ہی اثر انداز ہوتے ہیں، وہ عام آدمی تک کچھ جانے ہی نہیں دیتے کہ وہ کوئی کاروبار بھی کر سکے۔ تو اب ہماری قیادت نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ری آرگنائزیشن بھی کریں اور جو ہماری وہاں تنظیم ہے اس کو بحال بھی کریں، اور آئندہ آنے والے بلدیاتی الیکشن میں حصہ لے کے ہم آگے کی طرف چلیں، اور اپنے جو دوست ہیں، باب ہیں، جو دیگر جماعتیں ہیں جو ہمارے نظریے سے اتفاق کرتی ہیں، ان کے ساتھ ہم انالیسس بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمارا تو آپ کو پتہ ہے کہ جو مسلم لیگ ضیاء الحق کا جو ورکر ہے وہ ایک نظریاتی ورکر ہے، جو شہید ضیاء الحق صاحب کا جو مشن تھا اسی کو لے کے آگے چل رہا ہے اور چلتا رہے گا، اس میں اس کو تبدیلی ہو نہیں سکتی۔ اور یہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سائیکل والا بھی، رکشے والا بھی اور مزدور بھی پارلیمنٹ میں ہوگا اسی پلیٹ فارم سے انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، بلدیاتی الیکشن آ رہا ہے، تو بلدیاتی الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کا کیا کردار ہوگا پنجاب میں، خاص طور پہ سندھ میں بھی، دوسرے صوبوں میں، لیکن پنجاب میں کیا کردار ہوگا؟ پنجاب میں پہلے تو جی ہم نے ہر ضلع کی ایک تنظیم اناؤنس کی ہے، جو پرانے ہمارے دوست ہیں، کچھ نئے دوست ہیں اس میں، جو 32 سال سے چلتے آ رہے ہیں، ان کو منع بھی کریں تو ہر سال 17 اگست کو خود آ جاتے ہیں۔ تو ان کو ٹاسک دے دیا ہم نے کہ 4 ہفتے میں اپنے ضلع کو آرگنائز کر کے ہمیں نام بھیجیں، پھر ہم اس کو اناؤنس کریں کہ ہماری ضلعی تنظیم یہ ہے۔ تو ان کو ہم نے کہا اس کو نیچے یونین کونسل کی سطح تک لے کے جائیں، اور ساتھ ساتھ اچھے لوگوں کی سلیکشن بھی کریں جو ان جگہوں پہ بلدیاتی الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ اچھے رزلٹ آئیں گے، کیونکہ ہمارے والے جو دوست ہیں ان میں یہ چلاکیاں اور لالچ اور اس طرح کا وہ سلسلہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے جو لوگ، میں اگر آپ کو لسٹ گنانی شروع کروں جنہوں نے ضیاء الحق شہید فاؤنڈیشن سے سٹارٹ لیا تھا، کیونکہ ہم نے پولیٹیکل قدم نہیں اٹھایا اور ہم نون کے ساتھ رہے، تو بے تحاشا لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں۔ جس طرح یہ بتا رہے تھے کہ 85 میں جو لاٹ آئی تھی 81 کے اور 81 کے بعد کب ہوا تھا 85 جو بلدیاتی الیکشن، جو لوگ اس وقت ضلع ناظم بنے تھے وہی زیادہ آئے 85 کے الیکشن میں اسمبلیوں میں، ٹھیک ہے جی۔ اور آج پاکستان کی سیاست میں وہی لوگ ہیں زیادہ،
جو اس وقت سے چلتے آ رہے ہیں، وہی خاندان ہے. جی جی. اب انہوں نے چونکہ اس کو زیادہ جمہوری انداز سے نہیں چلایا کہ اگر میں نہیں لڑ سکتا، بی اے کی شرط لگ گئی ہے تو میرا بھائی لڑے گا، میرا بھانجا لڑے گا، آگے نہیں آنے دیا اپنے ورکرز کو. اس کو ہمیں تھوڑا سا اس میں ہمت کرنی پڑے گی. انشاءاللہ تعالیٰ اچھے لوگ آئیں گے آگے. تو ہماری تو چونکہ موروثی سیاست والا سلسلہ ایک بار نہیں، ورنہ جنرل صاحب نے جب جنیجو صاحب کو بنایا تھا مسلم لیگ کا صدر اور وزیر اعظم، تو انہوں نے کہا تھا یہ میرے بیٹے ہیں یار، ان کو بھی کوئی عہدہ دے دو، یہ بھی ساتھ ساتھ سیکھیں گے، پارٹی کا کام بھی چلائیں گے اور سیاست بھی کریں گے. تو ہمیں تو انہوں نے وہ اس طرح کا ہمارا سلسلہ ہی نہیں ہے کہ میں کہوں گا جی یہ ہماری خاندانی وراثت ہے. اور ہاں جنرل صاحب کی لیگیسی ہے، ان کی ایک وہ جو نظریاتی ان کے معاملات تھے اور اس سے لوگوں کو لگاؤ ہے. اور لوگوں نے دیکھے ان کے 11 سال کس طرح سے انہوں نے ہر چیز دیکھے نا، فارن پالیسی، لا اینڈ آرڈر. ایک طرف روس سے جنگ لگی ہوئی ہے، ایک طرف انڈیا کو آپ فیس کر رہے ہیں، ایک طرف کشمیر کا محاذ ہے، ایک طرف وہ پنجاب مشرقی پنجاب کے معاملات چل رہے ہیں. تو سارا کچھ پھر جس طرح آپ برما کا کہہ رہے ہیں، جب ان کی شہادت کے بعد برما سے فلپین سے وفد آئے کہ ہمارا جنرل صاحب سے رابطہ تھا، سینٹرل ایشیا سے لوگ کہ جی وہ ہمیں باقاعدہ ہمارا رابطہ تھا اور ہمیں ہر قسم کی امداد وہاں پہنچ رہی تھی. تو ہمارا ایک ٹوٹلی نظریاتی زیادہ ہے ایشو. آج کل شاید یہ ٹرینڈ نہیں ہے، اور لیکن یہ پارٹیاں اتنی لوگ بدل چکے ہیں کہ اب کوئی اپنے آپ کو مسلم لیگی کلیم نہیں کر سکتا، کیونکہ وہی لوگ پیپل پارٹی میں گئے، وہی لوگ واپس آئے، پھر پی ٹی آئی میں چلے گئے. اس وقت بہت ساری مسلم لیگ کام کر رہی ہیں. احمد رضا خان قصوری صاحب ہیں، پرویز مشرف صاحب کی بھی ہے، اور پرویز الہی وغیرہ سب لوگ. یہ بہت ساری مسلم لیگ ہیں، نون بھی. تو کیا ان سب مسلم لیگیوں کا الائنس ہو سکتا ہے اور اس کی سرپرستی پاکستان مسلم لیگ ضیاء شہید کے ہاتھ میں بالکل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ ہم تھوڑا حصہ لے کے نہ ہمیں کوئی اس کا فائدہ نہیں ہوگا. تو جو چھوٹے والے گروپس ہیں اس میں وہ تو اکٹھے ہو جائیں گے. نون کا ابھی ایشو ہے، وہ ان کی چونکہ پنجاب میں کافی سیٹیں ہیں، پنجاب کی حد تک ہی ہیں، باقی تو بہت تھوڑی ریپرزنٹیشن ہے. تو وہ ابھی فوری اس کا تو نہیں کوئی لوگوں میں، لیکن اگر جیسے جیسے مایوسی پھیلے گی اور جس طرح ان کی لیڈرشپ کے معاملات چل رہے ہیں، تو پھر لوگ کوئی نہ کوئی رستہ، آپ کو پتہ ہے یہاں زیادہ دیر کوئی انتظار نہیں کرتا کہ جی ہیں بیچ میں بڑے لوگ ہیں جو چلتے ہیں لائلٹی کے اوپر، لیکن یہ ہے کہ پھر اس میں بھی چینج آ سکتی ہے. مسلم لیگ اکٹھی ہو سکتی ہے، وہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اور اگر مسلم لیگ اکٹھی ہو جائے تو میرا خیال ہے کوئی جماعت اس کے آگے کھڑی نہیں ہو سکتی. کیونکہ اب بیسک پاکستانی سوچ جو ہے نا وہ مسلم لیگ ہی ہیں سارے. پاکستان بنایا جس جماعت نے، اور قائد اعظم کے ساتھ افیلیشن، اور لیاقت علی خان، وہ سارا سلسلہ، وہ ہم چونکہ اتنے ایونٹس تیزی سے چلتے ہیں، وہ ہم نے چیزیں اپنی نئی جنریشن کو بتائی نہیں بار بار کہ تو تاکہ ان کے ذہن میں رہتا. تو وہ ایک سے مایوس ہوتے ہیں تو دوسری کی طرف دیکھتے ہیں. اسی طرح جگہ بنی تو خان صاحب پی ٹی آئی انہوں نے بنائی، اور بڑا کم عرصے میں، پہلے تو اتنی ان کو نہیں ملی پذیرائی، لیکن جب سے وہ نکلے نعرہ لے کے کہ بھئی ہم حالات بدلیں گے ملک کے، تو لوگ پیچھے نوجوان قیادت جو ہے ہماری. اچھا، اب ذرا میں چاہتا ہوں کہ جنرل شہید رحمۃ اللہ علیہ پر تھوڑی گفتگو کرنا چاہتا ہوں. 11 سال انہوں نے پاکستان میں حکومت کی، ایک بڑی باروب حکومت تھی، جس میں ایک واقعہ ہوا تھا لاہور میں. کوئی بچہ تھا، اس کے ساتھ ریپ ہوا تھا، تو اس کے جو ملزم تھے ان کو جنرل صاحب نے کہا کہ اگر یہ ان پہ ثابت ہوتا ہے، یعنی یہ مجرم ہے، تو ان کو لاہور کے کسی چوک میں لٹکا دیا جائے اور شام تک کھڑے رہیں ان کی لاشیں. کہتے ہیں کہ وہاں پتہ نہیں کتنے سال تک وہاں پھر اس طرح کا کوئی واقعہ نہیں ہوا. یہ گزشتہ رات موٹر وے لاہور میں گجرپورہ تھانے میں یہ ایف آئی آر بھی درج ہوئی ہے کہ ایک عورت کے ساتھ موٹر وے کے اوپر بچے بھی ساتھ تھے، اس کے ساتھ زیادتی کو نشانہ بنایا گیا اس وقت کو. تو اگر جنرل ضیاء الحق صاحب کا دور ہوتا، جس طرح وہاں پر یہ سارا سلسلہ ہوا تھا، تو کیا کسی کو اس طرح کی جرات ہوتی؟ نہیں، انہوں نے تو دیکھے نا جو کہا وہ کر کے دکھایا. اور اس میں یہ نہیں تھا کہ وہ کوئی بڑے ظالم آدمی تھے اور وہ اس طرح کے قوانین نافذ کرنا چاہتے تھے، لیکن کچھ کام
آپ کو ایسے کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے نہیں اس میں لوگ دیکھیں نا عبرت لے کے جو مثال کے طور پر میں جہاں بات کرنا چاہوں گا کہ جو کہتا ہے کہ ظالم یا کوئی اس طرح کا ان کے بارے میں پرسیپشن رکھتا ہے تو ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ عالمین ہے، لیکن انہوں نے کہا تھا کہ میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی، اگر اس فاطمہ کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں اس کو بھی کہتا کہ اس کے ہاتھ کاٹ۔ یہ ایک تھوڑا سا نا پرسیپشن کریٹ کیا گیا ہے ان کے بارے میں جی وہ بہت اسلام کا نام لے کے اقتدار کو طول دینا چاہتے تھے. کس کے لیے دینا چاہتے تھے؟ ہم میں سے تو کوئی آگے آیا نہیں جی. تو اقتدار کو کس لیے وہ طول؟ وہ تو پاکستان کے لیے جو کر سکے ہر میدان میں آپ دیکھ لیں. دوسری بات یہ ہے کہ دفاعی نظام، ایٹمی طاقت جو ہے پاکستان اس وقت بنا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب اس کا اعتراف بھی کر چکے ہیں اپنے کئی انٹرویوز میں بھی. انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء صاحب کے ہی دور میں ہم نے ایٹمی طاقت ہم بنے اس دور میں. اور اس کے بعد کئی موقع آئے کہ انڈیا کی ضرورت نہیں ہوئی یہاں پہ حملہ کرنے. تو جنرل صاحب کا کوئی ایسا واقعہ ہمیں سنائے جس طرح کہہ لیں کہ جو 5 جولائی کا خاص طور پر وہ پہلے بھی بہت بار ہوا ہے، تو اس کے علاوہ کوئی ایسا واقعہ جب جنرل صاحب بھاولپور جا رہے تھے تو اس وقت آپ گھر پر پنڈی میں تھا اور میں نے پوچھا بھی، والد صاحب سے بھی پوچھا، انہوں نے بھی سنی انسنی کی. ان کے سٹاف کے جو لوگ تھے، میں نے کہا یار کل کیا پروگرام ہے وہاں؟ انہوں نے کہا جی ایک ایکسرسائز ہے فوج کی، تو گرمی سخت ہے، آپ صبح اٹھنا پڑے گا کیونکہ یہاں سے تو جلدی جانا تھا جی. تو ایسے سارا دن بس وہی ہے، وہ صحرا میں جائیں گے، ٹینک دیکھیں گے اور اس کی ایکسرسائز. حالانکہ وہ یہ ایک الگ ایشو ہے کہ وہ ٹینک اس میں ٹیسٹ اور ٹرائل میں فیل ہو چکا تھا. پاکستان آرمی نے مطلب وہ لینا نہیں تھا، لیکن وہ ایک منصوبہ تھا ان کو وہاں بلانے. تو میں جاتے جاتے رہ گیا اس سے. اکثر میں والد صاحب کے ساتھ اس سے ایک ہفتہ پہلے 8 اگست کو افتتاح کیا تھا کوٹ لکھپت، جو نیا پل اب جو پرانا ہو گیا فیروز پور روڈ پہ. تو میں لاہور تھا، میری ان لاز لاہور رہتے، میرے ماموں تھے، تو میں لاہور گیا ہوا تھا. تو میں نے انہوں نے کہا جی واپسی پہ میں ساتھ آؤں گا آپ کے. تو وہ افتتاح کر کے تو میں اس 7:30 میں ہی ہم لاہور سے پنڈی آئے اس دن 8 اگست کو. تو میں اکثر ان کے ساتھ بچپن سے، جب وہ آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے کچھ علاقے اس طرح ملتان بہت رہے ہیں، مظفر گڑھ کے ایریے میں ڈیزرٹ میں ہوتی ہے، تو میں وہ یہ باقی بہن بھائی چھٹیوں میں کوئی دادی کی طرف کوئی پھوپھی کی طرف میں وہاں جاتا تھا والد صاحب کے ساتھ. 10-12 دن گزارے. ٹینٹ ہوتے تھے، صحرا، جیپیں، ٹینک. تو میرا بہت ٹائم ان کے ساتھ گزرا ہے اس طرح سے. اچھا جنرل صاحب جب شہید ہوئے ہیں تو ان کا کوئی بہت بڑا بینک بیلنس تھا، کتنی جائیداد چھوڑ کر گیا تھا؟ انہوں نے لکھ کے دیا ہوا تھا کہ جو آپ کی ایک پے میں سے پیسے کٹتے رہتے ہیں اور وہ جمع ہوتے ہیں، آپ کو ریٹائرمنٹ پہ ملتے ہیں، ٹھیک ہے. انہوں نے لکھ کے دیا تھا کہ مجھے اس پہ سود نہیں چاہیے. جو اصل رقم جمع ہو رہی ہے 2,72,000 ان کا ٹوٹل بینک بیلنس تھا. اور اس میں سے انہوں نے یہ جس گھر میں ہم رہ رہے ہیں اس کا بھی چیک انہوں نے اپنی جیب سے اس وقت. اب لوگوں کو لگتا ہے نا جی کہ یہ اربوں کی جائیداد ہے ان کی، یہ وہ، اس وقت وہ پراپرٹی بہت کم قیمت پہ تھی. آپ یہ تو 2002 کے بعد ایک ویو آئی جس میں لاکھوں والی کروڑوں میں چلی گئی، کروڑوں والی اربوں میں چلی گئی، اور اب وہ دن بدن تھوڑی دیر رکتی ہے پھر اوپر چلی جاتی ہے. لیکن اس وقت اتنی اس کی ویلیو نہیں تھی. یہ آخری چیک ان کا ہے جو یہ ویسٹیج والا گھر انہوں نے اس کا جو MES کے نام یا MEO کے نام جو بھی ہوتا ہے وہ انہوں نے ملٹری لینڈس کے لیے 2 لاکھ کچھ قیمت تھی اس کی اس وقت. پھر اس کے بعد جو والدہ کو اکٹھے وہ پیسے ملے، پینشن، ایئر کریش کمپنسیشن، وہ ایک ہے وہ بھی بیچ میں وہ تھوڑی سی رقم تھی، اس سے یہ گھر بنا جس میں ہم رہ رہے ہیں. زرعی ان کی زمین فوج کی طرف سے کوئی نہیں ہے جو ملتی ہے، مطلب جب بھی آپ ریٹائر ہوتے ہیں وہ نہیں انہوں نے لی. تو کسی نے پوچھا بھی، انہوں نے کہا میں اب اپنے آپ کو الاٹ کرتا تو ذرا عجیب سی بات لگتی ہے. اور ایک تھوڑی سی انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کے زمین لی. وہ زندگی میں کبھی وہاں نہیں گئے، وہ راوی کے دریا سے پار انڈیا کے بارڈر پہ ہے. اچھا وہ کبھی نہیں گئے وہاں. 1-2 بار گئے وہ اس علاقے کے دورے پہ، تو وہ DG رینجر ساتھ تھے. انہوں نے کہا سر یہ وہاں ایک بندہ رہ رہا تھا جو اپنی اس نے بھینسیں پالی تھیں، 10-12 ایکڑ اس نے نا فصل لگائی تھی. تو انہوں نے کہا سر اس کو ہٹاتے ہیں یہاں سے تو آپ یہاں ہم کر کے دیتے ہیں آپ کو. انہوں نے کہا رہنا دو، اس کو بیٹھا رہنا دو، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. پھر کسی نے مشورہ دیا جی یہ تو بالکل دریا کے پار ہے، نہ سڑک ہے، نہ پل ہے، نہ بجلی ہے، آپ اس کو چینج کرا لیں یہاں سے لے کے، تو آپ
پنجاب میں کسی اور جگہ پہ. انہوں نے کہا نہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں, بس جو ہے وہ ٹھیک ہے اسی طرح سے. ان کی سوچ اس طرح کی تھی ہی نہیں. ہر معاملے میں بہت سادہ, کھانا پینا, کپڑے ان کے آپ دیکھ لیں, کئی دفعہ وہ رفو بھی ہوئے ہوتے تھے, شلوار قمیض, تو وہ ان کو ان چیزوں سے نہیں تھا اتنا. جانی سادگی سے انہوں نے زندگی بہت گزاری. زیادہ سادگی سے. تو ہماری دعائیں پاکستان مسلم لیگ ضیاء کے ساتھ ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو کامیاب کرے, اللہ پاکستان کا مستقبل اچھا کرے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک جو غریب آدمی ہے, ایک مظلوم آدمی ہے, اس کو سورج غروب ہونے سے پہلے اس کو انصاف فراہم ہو. ہماری عدالتیں بھی موجود ہیں اور ہمارے تھانے بھی موجود ہیں. جرائم پھر بھی ہو رہے ہیں اور روز بروز ہو رہے ہیں. موٹر وے جس کو بہت محفوظ سمجھا جاتا ہے, وہاں عورتوں کی عزتیں ان کے بچوں کے سامنے لوٹی جا رہی ہیں. حکومت نام کی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, کوئی روب نہیں ہے حکومت کا. اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. اگلے بار پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت دیں گے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.